اگلی حدیث حدیث مضطرب لغوی اعتبار سے مضطرب اضطراب کا اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے کسی معاملے میں اختلال پیدا ہو جانا اور نظام میں فساد پیدا ہو جانا۔ اپنی اصل میں یہ لہروں کے اضطراب سے نکلا ہے، یعنی اضطراب الموج۔ موجوں میں اضطراب آنا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب موجوں کی حرکت زیادہ ہو جائے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، جیسے لہریں کثرت سے حرکت کرتی ہیں اور بے ترتیبی سے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جو متعدد اسناد سے روایت کی گئی ہوں، تمام اسناد قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں لیکن ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہو۔ مضطرب حدیث کی تعریف کی وضاحت کچھ یوں ہے: مضطرب وہ حدیث ہوا کرتی ہے جس میں ایسا تضاد پایا جاتا ہو جس کی موافقت کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تمام روایات ایسی اسناد سے مروی ہوں جو قوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوں، جس کے باعث ایک روایت کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جا سکے، یعنی ہر صورت میں ناممکن ہو۔ اضطراب کی تحقیق کرنے کی شرائط: کسی حدیث کو اس وقت تک مضطرب قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس میں دو شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط، حدیث کی مختلف روایات میں ایسا اختلاف پایا جاتا ہو جس میں موافقت پیدا کرنا ممکن ہی نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کی موافقت یا مصالحت ڈھونڈی نہ جا سکتی ہو، اس کو ری یونین نہ کیا جا سکتا ہو۔ روایات سند کی قوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوں، جس کے باعث ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا بھی ممکن نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اب جب تک اس میں سے یہ دو شرائط نہ پائی جاتی ہوں اس کو مضطرب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن ہو یا ان میں کسی وضاحت کے ذریعے موافقت پیدا کی جا سکتی ہو تو اس حدیث میں اضطراب ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں الحمدللہ علماء علوم الحدیث کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک روایت کو ترجیح دی گئی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر ان میں موافقت پیدا کر دی گئی ہے تو تمام احادیث پر عمل کریں گے۔ اگر کسی کو ترجیح دی گئی ہے تو ترجیح والی حدیث ظاہر عمل میں آئے گی اور دوسری کو عمل میں نہیں لائیں گے، لیکن اگر موافقت پیدا ہو گئی ہے تو پھر تمام احادیث عمل کے قابل ہو جاتی ہیں۔ مضطرب حدیث کی اقسام: مضطرب حدیث کو اضطراب کی جگہ کے اعتبار سے دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مضطرب السند اور دوسری مضطرب المتن۔ ان میں سے پہلی قسم زیادہ طور پر پائی جاتی ہے۔ مضطرب السند کی مثال یہ حدیث ہے: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یعنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ وجہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبأ اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے۔ یہ مضطرب السند کی مثال ہے۔ اب اس حدیث پر الحمدللہ کام ہو چکا ہے اور یہ آپ کو اب صحیح کے درجے پر ملے گی۔ ترمذی میں اس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے اور ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں اسے صحیح کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ اس کو سلسلۃ الصحیحہ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 213 پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب تک اس پر کام نہیں ہوا تھا تب تک اس میں اضطراب تھا۔ وہ اضطراب کس طرح کا تھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، ابو اسحاق سے مروی ہے، پھر ان سے 10 مختلف سندوں میں مروی ہے۔ بعض نے اسے مرسل بیان کیا، بعض نے اسے موصول بیان کیا،
اور بعض نے اسے مسند ابو بکر سے بیان کیا اور بعض نے اسے مسند عائشہ سے شمار کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب بیان کرنے والے تمام ثقہ ہیں، کسی روایت کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن نہیں اور جمع بھی مشکل ہے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا اس پر کام ہوا اور الحمدللہ اب یہ حدیث آپ کو سلسلۃ الصحیحہ میں نظر آتی ہے، اور ترمذی میں بھی اس کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق والی روایت کو ترجیح دی گئی ہے۔ مسترب المتن حدیث کی مثال ترمذی شریک سے، اور وہ ابو حمزہ سے، اور وہ شعبی سے، اور وہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، جبکہ ابن ماجہ نے اسی سند سے یہ حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے۔ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اضطراب ہے جس میں تأویل کا احتمال نہیں، یعنی جس کی کوئی توجیہ کرنا ممکن نہیں، یعنی دونوں روایتوں میں کسی قسم کی تطبیق ممکن نہیں۔ اب آپ دیکھیں تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے، یعنی دونوں میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دونوں حدیث مسترب ہیں، ان کے بیچ میں کوئی کوارڈینیشن ابھی تک امت کو نہیں ملا، لیکن جو میں نے آپ کو مسترب السند کی مثال دی اس میں الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے۔ اضطراب کس سے واقع ہو سکتا ہے؟ اضطراب کسی ایک راوی سے بھی واقع ہو سکتا ہے اگر وہ مختلف الفاظ میں ایک ہی حدیث کو روایت کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اضطراب ایک سے زائد راویوں سے ہو جائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف الفاظ میں اس حدیث کو روایت کر رہا ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک راوی کی وجہ سے اضطراب پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد راویوں سے اضطراب ہو جائے۔ مسترب حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ مسترب حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اضطراب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ راوی حدیث کو صحیح طور پر محفوظ نہیں کر سکے، یعنی یہ راوی کے سوء حفظ پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر راویوں کا حافظہ قوی ہوتا تو اسناد یا متون میں اختلاف واقع نہ ہوتا۔ تو حدیث مسترب کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اضطراب راویوں کے عدم ضبط پر دلالت کرتا ہے، یعنی راویوں کے سوء حفظ پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر راویوں کا حافظہ قوی ہوتا، مضبوط ہوتا تو اسناد یا متون میں اختلاف واقع نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث مسترب جو ہیں اس میں دونوں حدیثیں جس سند سے آتی ہیں وہ بہت زیادہ اوتھینٹک راوی ہوتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے ہی کسی ایک حدیث کو ترجیح دی نہیں جا رہی ہوتی اور موافقت بھی نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ اضطراب رہتا ہے اور اس پر کام ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کام ہو جاتا ہے تو اس حدیث کو جیسے اس میں اضطراب ختم ہوتا ہے تو دونوں ہی حدیثیں پھر یا تو صحیح حدیث میں چلی جاتی ہیں یا پھر کسی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ حدیث صحیح میں چلی جاتی ہیں۔ تو امید ہے واضح ہوگا آپ کو یہ چیپٹر۔ یہاں الحمدللہ ہماری کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔